ایک وہ جو اپنے ماضی کا قیدی ہے جس نے اس کی یادوں کو اپنے دل میں دفن کر دیا، اور ایک وہ جو حال میں جینے کی عادی ہے۔ کیا ہوگا ان دونوں کا مستقبل؟ شروع کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ نمائش کامیاب رہی، اتنی کامیاب کہ اگلے دن جب سلیمان بھائی نے فون پر بتایا تو ان کی آواز جذبات کی شدت سے کانپ رہی تھی، خوشی سے، فخر سے اور اس انوکھے احساس سے جو تب آتا ہے جب کوئی آپ کے ہنر کے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ ارنا بیٹا، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلمان بھائی نے گہرا سانس لیا۔ تمام 10 پینٹنگز نمائش کے پہلے 3 گھنٹوں میں ہی بک گئیں۔ لوگ وہاں رکتے، خاموش کھڑے رہتے اور ایک پینٹنگ کے سامنے تو ایک شخص اتنی دیر کھڑا گر گراتا رہا کہ گیلری کے عملے کو اسے سنبھالنا پڑا۔ تم نے کمال کر دیا۔ ایرنا نے یہ سب سنا۔ وہ مسکرائی بھی، مگر وہ مسکراہٹ صرف ہونٹوں کی سطح تک تھی۔ اس کی گہری بادامی آنکھوں میں ایک بالکل مختلف طوفان چل رہا تھا، کیونکہ سلمان بھائی کی باتیں سنتے سنتے ایرنا کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال دائرے بنا رہا تھا۔ کیا زاہد کو معلوم ہوا؟ اس نے خود پر قابو پانے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ زاہد شیرازی، وہ مرد جو پچھلے 3 دن سے ایک دم غائب تھا، نہ کوئی فون نہ کوئی پیغام۔ وہ رات ارنا کے لیے حد درجہ بوجھ تھی۔ اس نے پوری رات اسی ایک پینٹنگ کے سامنے فرش پر بیٹھ کر گزاری جو اب صرف ایک پینٹنگ نہیں رہی تھی، بلکہ ان دونوں کے جذبوں کا ایک مشترکہ جوڑ بن چکی تھی۔ اوپر ارنا کی کھینچی ہوئی تازہ سیاہ لکیر تھی اور نیچے زاہد کے ماضی کا وہ گہرا زخم جو بارش کے پانی نے بے پردہ کر دیا تھا۔ وہ بار بار اٹھتی، کھڑکی کے پاس جا کر کراچی کی سنسان سڑکوں کو دیکھتی اور واپس آ جاتی۔ چائے بنائی جو ٹھنڈی ہو گئی، مگر اس نے ایک گھونٹ بھی نہ لیا۔ وہ بار بار اس کی بھولی ہوئی اس ڈائری کے اس جملے کو سوچتی جس میں اس کا نام درج تھا۔ یہی ایک بات ارنا کے وجود کو بے چین کر رہی تھی۔ دوسرا دن گزرا خاموشی کی سولی پر لٹکتے ہوئے، پھر تیسرا دن گزرا جان لیوا انتظار میں، اور چوتھے دن کی صبح جب ارنا رات بھر جاگنے کے بعد ابھی ابھی بستر پر لیٹی ہی تھی کہ اس کا فون بجا۔ صبح کے ٹھیک 7:22 تھے۔ اسکرین پر چمکتا ہوا نام دیکھ کر ارنا کی پوری نیند ایک سیکنڈ میں اڑ گئی۔ زاہد علی شیرازی۔ ارنا نے ایک لمبا گہرا سانس لیا، چہرے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا اور کانپتے دل مگر مضبوط آواز کے ساتھ کال اٹھائی۔ ہاں، آج شام فری ہیں؟ دوسری طرف سے کوئی ہیلو نہیں آیا، نہ 3 دن غائب رہنے کی کوئی معذرت، نہ ہی کوئی تمہید، بس ایک سوال، سیدھا، کاٹدار اور قطعی۔ ارنا کے ہونٹ ایک لمحے کے لیے سختی سے بھینچ گئے۔ کیوں؟ بات کرنی ہے؟ فون پر نہیں ہو سکتی؟ دوسری طرف ایک دم ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس خاموشی کا وزن ارنا نے اپنے سینے پر محسوس کیا۔ نہیں، زاہد کا جواب انتہائی مختصر مگر حتمی تھا۔ ٹھیک ہے، ارنا نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ شام 6 بجے میں ایڈریس بھیج دوں گی۔ کال کٹ گئی۔ ارنا نے فون سینے سے لگا لی اور چھت کو گھورنے لگی۔ اس مرد کے لیے جو الفاظ کو سونے کے بھاؤ خرچ کرتا تھا، اس کے منہ سے بات کرنی ہے کا نکلنا بہت بڑی بات تھی۔ ارنا جانتی تھی کہ آج شام کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، اور یہ جانوں سے ڈرا بھی رہا تھا اور ایک مقناطیس کی طرح کھینچ بھی رہا تھا۔ شام کے 5:22 پر ارنا نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس نے کوئی خاص تیاری نہیں کی تھی۔ گھنگریالے بال جو کہ کھلے تھے، ایک ڈھیلی ڈھالی ہلکی سبز قمیض پہن رکھی تھی جو اس کی پسندیدہ تھی، اس لیے نہیں کہ وہ خوبصورت لگتی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ آرام دہ تھی، اور اس کا رنگ امید جیسا تھا۔ اس کے نازک ہاتھوں پر ہمیشہ کی طرح رنگوں کے ضدی نشان تھے، نیلا، سرخ، پیلا، جو کتنا ہی رگڑنے پر بھی نہیں جاتے تھے، کیونکہ کینوس کے رنگ آرٹسٹ کی پوروں کا مقدر ہوتے ہیں۔ اس نے آئینے میں اپنی بادامی آنکھوں کو دیکھا۔ ان میں ایک عجیب سی توقع، ایک بے باک سوال اور ایک بے چین گرماہٹ تھی جو خوشگوار بھی تھی اور تکلیف دہ بھی۔ کیوں دل اس طرح دھڑک رہا ہے ارنا؟ اس نے خود سے پوچھا۔ آئینے نے جواب نہیں دیا، مگر اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ ابھر آئی جسے وہ خود بھی چھپانے میں ناکام تھی۔ ٹھیک 6 بجے دروازے پر بھاری اور نپی تلی دستک ہوئی۔ ارنا نے اپنے اندر کی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو ترتیب دیا، قدم بڑھائے اور دروازہ کھول دیا۔ زاہد علی شیرازی باہر کھڑا تھا، سرمئی رنگ کی شرٹ، اوپر گہرا کوٹ جو اس نے پہننے کے بجائے اپنے ایک ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا، اور بال معمول سے ذرا زیادہ بکھرے ہوئے، جیسے وہ کسی شدید ذہنی کشمکش سے گزر کر آیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں نہ کوئی پھول تھا، نہ کوئی تحفہ، نہ آنے کا کوئی بہانہ، بس وہ خود تھا۔ مگر اس کی ان گہری سی آنکھوں میں آج کچھ مختلف تھا۔ آج ان میں وہ پرانی سرد مہر دیوار نہیں تھی، بلکہ ایک فیصلہ تھا، ایک ایسا آدمی جو خود سے ایک طویل جنگ جیت کر نکلا ہو۔ آئیے، ارنا نے دروازہ پورا کھول دیا۔ زاہد اندر آیا اور ارنا کو لگا جیسے اس کے آتے ہی پورے گھر کی ہوا، روشنی اور خاموشی کا رنگ بدل گیا ہو۔ زاہد نے کشن ہٹا کر دیوار پر لگی اسی پینٹنگ کو دیکھا جو ارنا نے نمائش میں نہیں رکھی تھی، جسے اس نے چھپا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ سرخ اور نیلے پس منظر پر گتھم گتھا وہ 2 سیاہ لکیریں۔ زاہد کی نظریں اس پر جم گئیں۔ یہ بیچی نہیں؟ اس نے دھیمے سے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ زاہد نے گھوم کر ارنا کو دیکھا۔ اس کا چہرہ جو ہمیشہ چٹان کی طرح سخت ہوتا تھا آج کچھ نرم لگ رہا تھا۔ ارنا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیوں؟ زاہد کے لبوں پر کچھ آیا، مگر وہ اس الفاظ کا رخ نہ دے سکا۔ اس کے جبڑے کی ہڈی سخت ہوئی،
یہ وہ علامت تھی جو انہیں اب سمجھ چکی تھی کہ وہ تب کرتا ہے جب وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ بیٹھیں، میں چائے لاتی ہوں، ارنا نے کہا تاکہ اس بھاری ماحول سے اپنے ہاتھوں کو کچھ دیر کے لیے مصروف کر سکے۔ جب ارنا 2 کپ لے کر واپس آئے تو زاہد بیٹھا ہوا نہیں تھا، وہ اسی پینٹنگ کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ اس کا وجود کینوس کو چھو رہا تھا۔ اس کی پیٹھ ارنا کی طرف تھی اور ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ تو آپ کو سب معلوم ہو گیا، زاہد نے پیٹھ کیے ہی اسے کہا۔ یہ کوئی سوال نہیں تھا، ایک گہرا اعتراف تھا۔ ارنا نے کپ میز پر رکھے اور چلتی ہوئی اس کے برابر اس کے پہلو میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں، اور آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا بھی نہیں؟ آپ آنے والے تھے، ارنا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سیدھے لہجے میں کہا۔ میں جانتی تھی کہ آپ خود بتائیں گے۔ زاہد نے اپنی لمبی انگلی آہستہ سے اٹھائی، کینوس پر اس جگہ کو چھوا جہاں دونوں لکیریں ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ ہو رہی تھی۔ اس کا لمس اتنا ہلکا تھا جیسے وہ کینوس کو نہیں، ارنا کے دل کو چھو رہا ہو۔ زاہد نے مڑ کر ارنا کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی نظریں اتنی بولڈ اور واضح تھی کہ ارنا کے گال تپنے لگے۔ اس رات جب میں یہاں سے گیا تو میرے فون پر اس کا پیغام آ چکا تھا۔ زاہد کی آواز انتہائی دھیمی مگر لوہے کی طرح ٹھوس تھی۔ اس نے نیلم کا نام تک لینا گوارا نہیں کیا۔ میں نے 3 دن تک کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اس رات تمہارے سامنے اس گیلری میں پہلی بار 3 سال بعد مجھے لگا تھا کہ میں سانس لے رہا ہوں، اور اسی لمحے ماضی نے مجھے دوبارہ کھینچنا چاہا۔ ارنا کے سینے میں جیسے کچھ کھلنے لگا۔ اور آپ نے آج مجھے یہ سب اس لیے بتایا؟ اس لیے بتایا کیونکہ تم نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، تم نے سچ کو سچ کی طرح دیکھا، خوبصورت بنا کر نہیں، زاہد نے کہا۔ میں نے 3 سال خود کو صرف اس لیے بدل کر رکھا کہ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں بہت زیادہ پوزیسو ہوں، میرا جنون لوگوں کا دم گھٹاتا ہے۔ ارنا نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، وہ زاہد کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، قریب، حد درجے قریب۔ اس کی جھیل جیسی بادامی آنکھیں زاہد کی آنکھوں میں گڑ گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بہت زیادہ پوزیسو نہیں ہو زاہد، تم بہت گہرے ہو، اور وہ بہت کم گہری تھی، اتنی کم کہ تمہاری گہرائی اسے سمندر لگی، مگر سمندر کا کوئی قصور نہیں ہوتا اگر سامنے والے کو تیرنا ہی نہ آتا ہو۔ کمرے میں ایک کچلنے والی خاموشی چھا گئی۔ زاہد کا جبڑا سخت ہوا، پھر آہستہ سے ڈھیلا ہوا، اور اس نے ایک ایسی سانس لی جو اس کے وجود کی تہوں سے نکل کر آئی تھی۔ ارنا، زاہد نے انتہائی کمزور سرگوشی نما آواز میں پکارا، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں تو، کیونکہ جو شدت تم میں ہے وہی جنون میرے رنگوں میں بھی ہے۔ تم مجھے سمجھتے ہو کیونکہ تم مجھ جیسے ہو، اور ایسے لوگ ایک دوسرے سے نہیں ڈرتے، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ اور اسی لمحے باہر زوردار بارش شروع ہو گئی، یکدم، جیسے آسمان کا بھی صبر ٹوٹ گیا ہو۔ کراچی کی وہ تیز بے پرواہ بارش جو پورے شہر کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے۔ کمرے میں صرف ایک لیمپ کی پیلی گرم روشنی تھی اور باہر بارش کا شور ہر آواز کو نگل رہا تھا۔ زاہد کھڑا ہوا اور کھڑکی کے پاس جا کر شیشے پر بہتی پانی کی لکیروں کو دیکھنے لگا۔ مجھے یاد ہے، بچپن میں مجھے بارش میں بھیگنا پسند تھا۔ ماں کہتی تھی بیمار پڑ جاؤ گے، میں کہتا تھا ماں، بیمار وہ پڑتے ہیں جو بارش سے ڈرتے ہیں، جو بھیگ جاتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ ارنا چلتی ہوئی اس کے بالکل پہلو میں آ کھڑی ہوئی۔ اب کیوں نہیں بھیگتے؟ اب بہت کچھ ڈراتا ہے۔ زاہد نے شیشے سے نظر ہٹا کر ارنا کو دیکھا۔ وہ دونوں اتنے قریب تھے کہ باہر کی ٹھنڈک کے باوجود ارنا کو زاہد کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ کیا چیز سب سے زیادہ ڈراتی ہے؟ ارنا نے سوال کیا۔ زاہد نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کی انگلی ارنا کے چہرے کی طرف اٹھی۔ یہ، ارنا کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں؟ تم سے نہیں، زاہد کی آواز بارش کے شور میں گھلنے لگی۔ اس احساس سے ڈر لگتا ہے جو تم میرے اندر جگاتی ہو، وہ جذبہ جو 3 سال سے سویا ہوا تھا، جسے میں نے خود سلایا تھا، کیونکہ جب وہ جاگتی ہے تو اس کے ساتھ وہ پرانی تکلیف بھی جاگ جاتی ہے، اور میں وہ درد دوبارہ نہیں سہ سکتا۔ ارنا نے ایک سیکنڈ کا وقفہ لیا، وہ لمحہ جہاں زندگی کے سب سے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ مزید آگے بڑھی، اتنی آگے کہ ان کے درمیان کا فاصلہ مٹ گیا۔ زاہد، ارنا کی آواز انتہائی گہری اور مخمور تھی، جو تکلیف جاگتی ہے وہ اس لیے جاگتی ہے کیونکہ اس سے پہلے تمہارے اندر زندگی جاگتی ہے۔ تکلیف اکیلی نہیں آتی، وہ اپنے ساتھ کچھ ایسا لاتی ہے جو اس سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ کیا؟ زندگی، اور زندگی ہر درد سے بڑی ہوتی ہے، ہمیشہ۔ کمرے میں وقت جیسے رک گیا۔ زاہد کا ہاتھ بالکل آہستہ سے اٹھا، اتنا آہستہ جیسے وہ خود اپنے وجود کے اختیار میں نہ ہو۔ ارنا کی گال پر بالوں کی ایک آوارہ لٹ آئی ہوئی تھی۔ زاہد کی لمبی گرم انگلیوں نے اس لٹ کو اٹھایا اور انتہائی نرمی سے اس کے کان کے پیچھے رکھ دیا۔ اس کی پوروں کا وہ لمس ارنا کی کنپٹی کو چھو گیا، صرف 1 سیکنڈ کے لیے، مگر وہ 1 سیکنڈ کا لمس ارنا کے پورے وجود سے کسی طوفان کی طرح گزر گیا۔ اس کی آنکھیں بے اختیار بند ہو گئی اور دل
दुगनी रफ्तार से चलने लगा। जब उसने आंखें खोलीं तो जाहिद का चेहरा उसके इतने करीब था कि उनकी सांसें आपस में टकरा रही थी। इरना, जाहिद ने सरगोशी की, तुम जानती भी हो मैं क्या हूँ, मेरा माजी क्या है, फिर भी क्यों मेरे इतने करीब आती हो? क्योंकि करीब आना मेरा फैसला है, तुम्हारा खौफ नहीं, इरना ने पेंटिंग का आखिरी रंग भरने वाले लहजे में कहा। और क्योंकि जो दो लोग एक जैसा दर्द जानते हों वह एक दूसरे से नहीं डरते, वह एक दूसरे को पनाह देते हैं। जाहिद के होंठ एक लम्हे के लिए खुले और फिर पहली बार उसके सख्त चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट उभरी जो इन्ना ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह एक सच्ची अंदरूनी मुस्कुराहट थी, जैसे किसी ने पत्थर की दीवार में से गुलाब का फूल खिला दिया हो। उस एक मुस्कुराहट ने जाहिद को इतना दिलकश बना दिया कि इन्ना का दिल चाहा कि वक्त हमेशा के लिए यही मंजमिद हो जाए। एक और बात, जाहिद ने कहा, और अब उसकी आवाज़ में वो पुरानी सर्दी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि गर्मजोशी थी। वो पेंटिंग, उसने दीवार की तरफ देखा। हाँ तो मेरी लकीर और तुम्हारी लकीर एक ही जगह, एक के ऊपर एक। वो रुका। मैं इसे ख़रीदना नहीं चाहता, मैं उसे वापस लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये कभी सलमान की थी ही नहीं। ये मेरी लकीर से शुरू हुई और तुम्हारी लकीर पर मुकम्मल हुई। ये हम दोनों की है। इन्होंने उसे गहराई से देखा और मुस्कुरा दी। अच्छा, जब तुम इसे मांगना छोड़ दोगे तब दूंगी। क्यों? क्योंकि जो चीज़ मांगने से मिले वो कदर खो देती है, और जो खुद चल कर आए वो हमेशा के लिए अपनी हो जाती है। जाहिद ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसने वो किया जिसकी इन्ना को उम्मीद नहीं थी। उसने आहिस्ता से अपना मजबूत गर्म हाथ आगे बढ़ाया और इन्ना की नाजुक ठंडी हथेली को अपने हाथ के हसार में ले लिया। कोई अल्फाज नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक खामोश इकरार कि अब वो अलग नहीं है। इन्ना ने अपनी सांसें रोक ली। जाहिद ने नीचे उन हाथों को देखा जिन पर नीला, सुर्ख और पीला रंग लगा था, और अपने अंगूठे से इन रंगों को आहिस्ता से छुआ। ये रंग कभी जाते नहीं, उसने धीमे से कहा। नहीं जाते, इन्ना ने सरगोशी की। अच्छा है। जाहिद के इस दो लफ्ज़ी जवाब में जो सुकून था वह दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा जा सकता था। रात के ठीक 1 बजे बारिश थम गई। जाहिद उठा, इन्ना का हाथ आहिस्ता से छोड़ा और अपना कोट उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इन्ना खिड़की के पास खड़ी रही। उसकी हथेली में अभी तक जाहिद के हाथ की गर्माहट बाकी थी। जाहिद, दरवाजे पर उसके कदम रुके। हाँ, अगली बार जब बारिश हो, इन्ना ने शीशे को देखते हुए एक बोल्ड और पूरे एतमाद लहजे में कहा, तो भीग जाना। एक तवील खामोशी छा गई। वो बगैर कोई जवाब दिए बाहर निकल गया, मगर इन्ना ने सुना। दरवाजे के पास आखिरी लम्हे में उसके कदमों में एक सेकंड का तवक्कुफ था। वह एक सेकंड का रुकना इन्ना के लिए दुनिया के हर जवाब से बड़ा था। उसी रात जाहिद के जाने के बाद इन्ना ने कैनवस के सामने बैठकर उस पेंटिंग पर एक और आखिरी लकीर खींची, मगर इस बार वो लकीर स्याह या सुरमई नहीं थी, वो सुनहरी थी। एक मध्यम गर्म सुनहरी लकीर जो अंधेरे और रोशनी के बिल्कुल बीच का रास्ता दिखाती थी। वो जगह जहाँ कोई आने वाला हो, वो लम्हा जो दिल को जिंदगी दे दे। मगर ठीक उसी वक्त जब इरना सुनहरी रंग बिखेर रही थी और जाहिद अपने घर पहुंचकर कोट उतार रहा था, जाहिद के फ़ोन की स्क्रीन एक बार फिर रोशन हुई। नीलम का दूसरा पैगाम आ चुका था। ये वो पैगाम था जो आने वाले तूफान का पेश खैमा था।